اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، اے بتوں اب اور گر ڈھونڈو خدائی کے لیے، اے بتوں اب اور گر ڈھونڈو خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا چیرتے ہیں کلہے اجدر کو جھولے میں علی، چیرتے کلہے اجدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، منتظم کعبے کا تو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار، تو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار، ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے، منتظم کعبے کا چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا،
کا سلام سورہ فاتحہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے روزہ دارو آہو بکا کہ یہ روز ہے. اے روزہ دارو آہو بکا کہ یہ روز ہے. سادات پر نزول بلا کہ یہ روز ہے. سرتاج اوصیا کی عزا کہ یہ روز ہے. تم سے وداع شیر خدا کہ یہ روز ہے. زخمی ہوا ایمان تمہارا نماز میں. ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر. پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر. اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرض پر. اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرض پر. فوارقوں کے زخم جبی سے بہا کیے. سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ کہا کیے. سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ کہا کیے. لکھا ہے دو جب دو نیم ہوا فرق مرتضی. سدرا سے جبرائیل کے رونے کا گل اٹھا. پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے رلا. چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا. چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا. سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا. وہ بولے پیٹ کر پوتے لل مرتضی کہا. اے روزہ دار پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. نکلا
ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے ہاں بھول نہ جانا کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے نکلا جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے پر محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان مومن مومنات سلام علیکم. سب سے پہلے اس عظیم تعزیت کو بارگاہ امام زمانہ میں پیش کرتے ہوئے جیسے ہم نے اپنے سلسلے کو شروع کیا کہ ہر دن ایک فقہی مسئلہ ڈسکس ہو جائے، تو کل میں نے آپ کے سامنے روزہ اور ویکنس کے بارے میں ہم جو عام طور سے سوچتے ہیں ڈسکس کیا تھا. آج عام طور سے روزہ رکھنے کے بعد ہماری روٹین میں یہ ہمارے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ میرے دانتوں میں شاید کچھ رہ گیا جو بعد میں ریئلائز بھی نہیں کیا اور وہ ہم نے سوالو کر لیا غلطی سے، یا پھر جو گمز بلیڈ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مختلف سوالات ہمارے پاس آتے ہیں. اس کا بڑا آسان جواب یہی ہے کہ دانتوں میں جو رہ گیا ہے اس کو غلطی سے کھا لیا تو ایک طرف، اگر آپ نے غلطی سے کھانا کھا لیا یہ بھول کے کہ آپ روزہ نہیں ہیں یا روزہ ہیں یا نہیں بھول گئے تھے، تب بھی آپ کا روزہ درست ہے، بشرطے یہ کہ یہ غلطی ہو، غلطی سے بار بار غلطی نہ ہو. تو اسی طرح اگر دانتوں میں جو رہ جائے اور وہ نکل کے سوالو ہو گیا غلطی سے، نو پرابلم، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی طرح جیسے
ہمارے بات چیت کرتے ہوئے ہم اپنا تھوک اپنا سلائیوا جو نکال رہے ہیں، یہ تمام نارمل چیزیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ درست رہتا ہے. حتیٰ کہ ایون آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے بھی اپنے دانتوں کو ٹھیک کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ جو دوائی لگا کے کام کر رہا ہے وہ آپ کے گلے میں یا نگل نہیں رہے ہیں، جو کہ مشکل ہے. اسی لیے احتیاط کریں. اور اسی طرح آپ حالت روزہ میں برش نہیں کر سکتے، بلکہ اچھی چیز ہے، صاف رہنا چاہیے، ہمارے منہ سے خوشبو آنی چاہیے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. سوائے یہ کہ اگر ہم نے ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے کہ کچھ نہیں تو ٹوتھ پیسٹ ہی صحیح اس سے گزارا کر لیں گے آج، تو مشکل ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی طرح آپ انجیکشن لے سکتے ہیں، آپ تیل لگا سکتے ہیں، کریم لگا سکتے ہیں، ایون لیڈیز میک اپ کر سکتے ہیں. بس یہ کہ میک اپ جو ہے وہ سوالو بھی ہوتا ہے، یعنی گلے میں اندر نہیں جائے، اوپر میک اپ ہو سکتا ہے. ہر طرف میرے سے جب بولا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پل اوور ہوتی ہے چیزیں. تو یہ تمام چیزیں روزے کو درست رکھیں گی. روزے سے اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. ایون حالت روزہ میں آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ ویک نہیں ہو جائیں گے، اس سے آپ کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا. یہ تمام چیزیں روزے کو بالکل درست رکھے گی. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کل ہم نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا، میں آج ریپیٹ نہیں کر سکتا تمام، لیکن اوور ویو اگر جو کل نہیں تھے ان کے لیے چھوٹا سا جسٹ اوور ویو کہ کل ہم نے ہماری ڈسکشن کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی، اولی الامر کی. اور اولی الامر کی بڑی تفصیل حدیث ہم نے دیکھی تھی. صاحبان امر دا اتھارٹی والے جو ہیں وہ جناب جابر نے رسول خدا سے روایت کی تھی، وہ امام علی علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ تک کی روایت رسول خدا نے بتائی تھی کہ یہ اولی الامر ہے. اور ہم نے بڑی ایک اچھی انالیسس کی تھی کہ اولی الامر وہ ہو جو امر کو جانتا ہو اللہ کے، تبھی وہ امر ایگزیکیوٹ کر پائے. اور ہمارا سلسلہ یہ ہے ڈسکشن کا 3 دنوں میں کہ ہم کوشش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، تینوں دن میں امام علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے. ایک حصہ امام کی پیدائش سے لے کے رسول خدا کی وفات تک، دوسرا رسول خدا کی وفات کے بعد سے لے کے 3 خلافتوں تک کا دور، تیسرا امام کی ظاہری خلافت سے لے کے امام کی شہادت تک کا دور. تو ان تینوں دوروں میں اطاعت اولی الامر، اوبیڈینس آف اولی الامر کے لیسنس کو ہم کوشش کریں گے لیں اور اسے آج ہم امپلیمنٹ کریں اپنے آپ کے پریپریشن کے لیے کہ ہم امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کریں. جس میں سے کل ہم نے اس دور کی اسٹڈی کر لی کہ جہاں اولی الامر ہوتے ہوئے خود امیر المومنین نے اطاعت رسول کا بیسٹ ایگزامپل کیا، اور جہاں کتنے مقامات تھے انہوں نے صبر کیا، بردباری سے کام لیا، رسول خدا نے جو کہا وہی کیا. آج یہ ڈسکشن کرتے ہیں اس دور کا امام علی کی لائف کے کہ جو رسول خدا کی شہادت سے لے کے 3 خلفاء کی زندگی کا دور ہے. مناظرہ نہیں ہے، بالکل کلیئر اسٹڈی ہے. ہم ایک انالیسس کے طور پہ اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے شاید مائک کی آواز ادھر باہر کی طرف نہیں جا رہی ہے. اگر آپ لوگ سب مل کے ایک سلوات پڑھیں گے تو ان کو آواز چلی جائے گی کہ مجلس کا آواز ہو گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ مولا کائنات نے اطاعت کا اتنا بیسٹ ایگزامپل دیا کہ رسول خدا کو آپشنز نہیں دیے، بلکہ جو رسول خدا نے کہا وہی کیا. حتیٰ کہ انہیں بہت سے مقامات پہ صبر سے کام لینا پڑا. اسلام میں ہر جگہ آگے بڑھ کے کام کرنے میں علی، لیکن جب بیت المال بانٹا جا رہا ہے سب کو مل رہا ہے. رسول خدا کو جنگ احد میں بچانے میں علی نے ہر اس شخص کو دیکھا جو بھاگ رہے تھے رسول کو چھوڑ کے، لیکن پھر وہ واپس آ کے بیٹھ گئے بس میں رسول میں. پھر ان کی بات بھی سنی جا رہی ہے، پھر انہیں پریفرنس بھی دیا جا رہا ہے. علی دیکھ کے صبر کر رہے ہیں. یہ تو وہ تھے کہ کل رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے.
میں نے بچایا ہے، لیکن اطاعت رسول کا بیسٹ ایگزامپل دے رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ صبر کرتے کرتے اب امیر المومنین خود اولی الامر ہوئے. رسول خدا کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور دنیا مصروف ہو گئی سقیفے کے پریپریشن. سقیفہ ٹاپک نہیں ہے، جیسے آپ جانتے ہیں سقیفہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی، آگے کون رسول خدا کا جانشین ہوگا ڈسکس کیا جا رہا تھا. لیکن اس کتنی عجیب بات ہے، جنازے رسول کو چھوڑ کے اور علی کی محبت رسول خدا سے کتنا ایگزامپل بیسٹ آپ نے کل دیکھا. اس علی کو صبر کرنا پڑا 3 دن کے لیے تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، فساد برپا نہ ہو، مسلمانوں میں قتل عام نہ ہو کہ آپ نے کیوں دفن کر دیا. یہ علی کے صبر کا اندازہ نہیں ہے. یہ سیکنڈ پیریڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے صبر علی کا، کیونکہ عزیزان ایمان صبر اور شجاعت یہ دونوں لفظ بہت ملے جلے ہیں. جو انسان شجاع و بہادر نہیں ہے وہ صبر نہیں کر سکتا. جو بہادر اور شجاع ہے، جو طاقتور ہے، وہی صبر کر سکتا ہے. صبر کی یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بس وہ برداشت کر رہا ہے وہ صبر ہے. نہیں، صبر برداشت کا نام نہیں ہے. صبر ایک اس مقام کا نام ہے جہاں برداشت کرنے کی قوت کو رکھ کے اسے برداشت کرے اور ایک قوت بھی ساتھ ساتھ ہو کہ اس برداشت کو توڑ سکے. جس کا کل ایگزامپل ہم نے دیکھا، علی نے برداشت کیا، رسول خدا کی تدفین کی نا، صبر کیا. دوسرا ایک مقام تھا جہاں علی نے بتایا کہ کتنی قوت ہے کہ وہ صبر کو توڑ سکتے ہیں. اسی طرح علی نے صبر کیا جناب سیدہ کی شہادت تک. تدفین بھی جناب سیدہ کی، لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ ہم نے رسول کی بیٹی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، ہم قبر کھولیں گے، جنازہ نکالیں گے اور نماز ادا کریں گے اور پھر دفن کریں گے. علی نے اپنا امامہ سر پہ رکھا، تلوار ساتھ لی ذوالفقار کو، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، میں آج دیکھ لوں گا کہ کس میں ہمت ہے کہ فاطمہ کی قبر کی طرف آگے بڑھے. روایت کے جملے بہت سے اوتھینٹک جو روایت کرتے ہیں. جب ہم نے یہ علی کا یہ حال دیکھا تو رسول خدا کی ایک حدیث یاد آئی کہ جب علی کو اس حالت میں دیکھنا کہ چہرہ غیظ میں سرخ ہو، امامہ اس طرح پہنے ہوئے ہوں کہ امامے کا سرا اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے ہوں، ذوالفقار بے نیام ہوں، اس وقت علی جو کہے مان لینا، ورنہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عزیزان ایمان، جو سوال کیا جاتا ہے وہی سوال اب میں پلٹا کے واپس کرتا ہوں کہ دنیا ہمارے سامنے یہ سوال کرتی ہے کہ اگر علی ہونا چاہیے تھا تو علی کے پاس اتنی قوت تھی، تلوار چلا کے خلافت کو کیوں حاصل نہیں کر لیا؟ علی نے وہی بتایا کہ تلوار چلانا خلافت کو حاصل کرنے کے لیے اور بات ہے، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے ساتھ صبر کرنا یہ علی کا مقام ہے اور بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علی کی خاموشی کو یہ نہ سمجھنا کہ علی کے بازوؤں کی قوت چلی گئی جو تم نے در خیبر میں دیکھی تھی. علی کی خاموشی کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ خندق کے جوہر چلے گئے جو تم نے دیکھے تھے. جوہر وہی ہے، علی صبر کر رہا ہے
تاکہ رسول خدا کی وصیت پر بھی عمل ہو صبر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا خون بھی نہ بہے. ایک ایگزامپل اس کی آسان سا وہ واقعہ ہے نا جہاں دو عورتیں آئیں, ہر ایک کہتی ہے کہ جو بچہ بیٹا ہے وہ میرا ہے. امیر المومنین نے کیا کہا جب نہیں مانا؟ علی نے کہہ دیا نا, فیصلہ سنا دیا, فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو حکمت بھی تو بتانی ہے. علی نے کہا اچھا دونوں کا ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ بانٹ دیتے ہیں, آدھا اسے دے دیں گے آدھا اسے دے دیں گے. تلوار لاؤ, بانٹ دو بچے کو, آدھا کاٹ دو, آدھا اسے دے دو, آدھا اسے دے دو. تو جو اصل ماں تھی نا اس نے فوراً کہا نہیں 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 میرا نہیں ہے بچہ, اسے دے دو, اس کا بچہ ہے, کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا رسول خدا نے کیوں کہا انا و علی ابویہ فی ہذہ الامہ, کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. صرف امت کا خیال وہی کر سکتا ہے اس طرح جو امت کا باپ ہو. جو امت کا باپ نہیں ہے وہ سقیفہ بھی جا سکتا ہے, سقیفہ سے زیادہ بھی گر سکتا ہے چاہے مسلمانوں کا خون نہ بہے. لیکن جو امت کا باپ ہوتا ہے علی کی طرح وہ اتنا صبر کرتا ہے کہ کنویں میں اپنے چہرے کو ڈال کے آنسو بہاتا ہے, لیکن اپنی امت جو جس کا وہ باپ بنا ہوا ہے اس میں خون بہنے نہیں دیتا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ضبط و صبر امیر المومنین, یہ مرحلہ گزرا. دوسرا مرحلہ جناب سیدہ نے اور حسنین نے لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دی, دھکا مار کے یاد دلایا تم غدیر میں تھے, ہم نے دیکھا تھا تمہیں غدیر میں, تم بھول گئے میدان غدیر کا اعلان. رسول نے کیا اعلان کیا تھا؟ سقیفے کی نظر ہو گئے. کیا کہا کسی نے؟ تو میں بھول گیا غدیر میں شاید نہیں تھا, میں ہو سکتا ہے میں بہت دور تھا, مجھ تک نہیں پہنچی تھی بات. نہیں وہ تو کچھ اور تھا. عزیزان ایمان بہت بڑی بات ہے. رسول کی بیٹی اطاعت اولی الامر کا ایک ایگزامپل دے رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ دفاع حق امامت کے لیے, اپنے وقت کے اولی الامر کے لیے لوگوں کو یاد دلا رہی ہے کہ تم حق غصب کر رہے ہو جو تمہارے زمانے کا اولی الامر ہے. ہماری خواتین کے لیے ایگزامپل دے رہی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت ہر ایک کے ساتھ ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, چاہے تمہارا شوہر ہو یا نہ ہو. اگر تم پہچانتے ہو تمہارے زمانے کے امام کو تو اس کی اطاعت, اس کا دفاع تم پہ واجب ہے, جس طرح فاطمہ کر کے بتا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے لیسن آج ہمارے لیے انٹلیکچولی نالج کے ساتھ اپنے دوستوں میں, اپنے کلیگز میں, اپنے سکولز میں, اپنے کالجز میں, اپنے آفیسز میں دفاع امامت ہماری ذمہ داری ہے, ہم پہ واجب ہے. امامت کا ڈسکشن آ جائے, اگر ہم نہیں جانتے تو ہم کوشش کریں کہ کریکٹ آنسر معلوم کریں, کسی سے رجوع کریں, لیکن کم از کم وہاں دفاع کر کے بتائیں کہ ہم ان میں ہیں جو دفاع امامت کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ ان میں جو سقیفے کا ساتھ دے رہے ہیں. دوسرا لیسن عزیزان ایمان, غدیر میں ایک یا دو لوگ نہیں تھے, ہزاروں کا مجمع تھا. جتنی بھی آپ روایت کر لیں کم سے کم زیادہ سے زیادہ, ان ہزاروں کے مجمع میں ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اصحاب رسول میں سے اسلام سے فارغ ہو چکے تھے. ہارڈ ورکنگ لوگ تھے, رسول خدا پہ اپنی جان دینے والے لوگ تھے. بہت سے ان میں ایسے تھے جنہوں نے جنگوں میں اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا. بہت سے ان میں ایسے لوگ تھے جو بڑے سینئر تھے, بڑے ویل ریسپیکٹڈ, قرآن کے حافظ,
آیتیں انہیں یاد ہے, رسول خدا کی روایتیں وہ سنائیں گے. غدیر تو ریسنٹ ہے, وہ شروع کی وحی جو نازل ہوئی تھی ان کی روایتیں سنائیں گے, لیکن اس کے باوجود غدیر میں خاموش ہو گئے. ایک دو کتنے ہزاروں کے مجمع میں 50%, 25%, کتنے لوگ تھے جو علی کا ساتھ دے پائے؟ کوفہ بعد میں آیا جو امام حسین کو خط لکھے گئے اور بہت کم جناب مسلم کا ساتھ دیے, لیکن یہ ہمارے لیے کتنا اہم لیسن ہے کہ آج ہم امام زمانہ کے لیے کتنے تیار ہیں. ہزاروں لوگ آج العجل یا امام زمانہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس اتنے گٹس ہیں, کیا ہماری اتنی تیاری ہے کہ ایسا ماحول ہو جائے تو ہمارا شمار ان میں ہوگا جو اتنے ہزار غدیر میں شاہد رہے لیکن امامت کا ساتھ نہیں دیا, یا ان میں ہو جائے گا کہ ہم خاموش رہ جائیں اور امام کا ساتھ نہ دیں؟ کتنا اہم سوال ہے کہ ہماری کتنی تیاری ہے. اگر واقعہ سمجھنا ہو, واقعہ علی کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے؟ اگر علی کا ساتھ دینے والے زیادہ لوگ ہوتے تو یہ کیسے برداشت کرتے کہ وہ علی جو درے خیبر کو 2 انگلی سے اکھاڑ سکتا ہے, آج صبر کر رہا ہے تو اس کے صبر کا اتنا زیادہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس کے گلے میں رسن ڈال کے مسجد تک گھسیٹا جائے. اتنی ہمت ہو گئی مسلمانوں کی صرف اس لیے کہ علی صبر کر رہا ہے. کتنے لوگ تھے؟ کہیں چھپا ہوا واقعہ نہیں ہے, کھلا ہوا واقعہ ہے. مسجد لے کے جا رہے ہیں نا, فورس کر رہے ہیں کہ آپ بیعت کریں. اسی لیے مولا کائنات نے بڑا اہم جملہ کہا ہے خطبہ شفشقیہ میں, فتقمص ابن ابی قحافہ, کہ ابن ابی قحافہ نے ردائے خلافت کو زبردستی اوڑھ لیا. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے میرا حق لوٹا جا رہا تھا. میرا حال ایسا تھا کہ جس طرح آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا ہو, گلے میں ہڈی پھنسی. کیسی کیفیت ہوتی ہے جب گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو, یہ آنکھ میں کانٹا چھپا ہوا ہو. مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہوئے ہو جائے کبھی ہمارے ساتھ یہ, آدھا منٹ کچھ سیکنڈ کے لیے چلے آنکھ میں کچھ چپ گیا, لیکن علی اپنی اس کیفیت کو بتا رہے ہیں یہ پورا زندگی کا حصہ خلافت اول سے لے کے امام کی خلافت تک کا. یہ ہے اولی الامر. عزیزان ایمان, اس سے ہمیں لیسن یہی لینا ہے کہ اصحاب اس دور میں بھی موجود تھے جو کلیم بہت کر رہے تھے, لیکن واقعاً کام کر کے علی کے ساتھ کتنوں نے دکھایا ایسے مالک اشتر جیسے بہت کم تھے. اگر اولی الامر کی اطاعت سمجھنا ہے, مالک اشتر نے بتائی جو انشاءاللہ کل کا ہمارا حصہ ہے ٹاپک کا. لیکن اس حصے میں بھی کیا مالک اشتر نہیں تھے؟ عبداللہ ابن مسعود نہیں تھے؟ کیا اور بھی لوگ نہیں تھے موجود؟ لیکن جانتے تھے کہ علی کتنا محبت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے, کتنا خیال کرتے تھے. عزیزان ایمان, اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اطاعت اولی الامر میں ہم اپنے نفس کو پریپیئر کریں. سب سے زیادہ چیز جو افیکٹ کرتی ہے, کل بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں علی نے اپنا نفس قربان کیا رسول پہ, ہمیں اطاعت کی کامیابی چاہیے تو جب تک کہ ہم اپنا نفس قربان نہیں کریں گے, اپنی پرائرٹیز کو ہٹا کے ان کی پرائرٹی کو سب سے مقدم نہیں کریں گے, جب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے بیسٹ پریپریشن ہمارا یہ ہے
کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی پرائرٹیز کو روزمرہ کی زندگی کی ان میں جو اسلام کی پرائرٹیز کو آگے بڑھائیں. اپنے بچوں کی تربیت میں بھی ہم یہی کوشش کریں. 5 آیتیں صحیح قرآن کی پڑھنا ہو, اگر ہم انہیں پرائرٹی یہ دیں گے کہ قرآن کی تلاوت کی یہ پرائرٹی ہے کہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن تلاوت 5 آیتوں کی ایک طرف, تو وہ خود بخود ہمارا نفس کی تربیت ہو رہی ہے, ہمارا پریپریشن ہی ادھر ہی ہو رہا ہے. اگر ہم ٹریننگ یہ دیں گے, جیسے مثال کے طور پہ اگر ویک ڈیز کا پروگرام ہوتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں اس بات کا کہ رات میں دیر سے بچوں کو سنائیں گے تو صبح اسکول جانے میں مشکل ہوگی. اسکول رات میں تو نہیں ہے, صبح میں, لیکن ہم کتنا بیفور ہینڈ پلان کرتے ہیں, بیفور ہینڈ ہم تیاری کرتے ہیں کہ رات میں ٹائم پہ سو جائیں گے تو صبح میں ٹائم پہ اسکول میں جائیں گے. اسی طرح ہم ان کی تربیت میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ کبھی رات میں ٹائم پہ سو جائیں گے تو فجر میں وہ خیال رکھیں گے کہ فجر خزانہ ہو. اگر کھیل رہے ہیں, اگر ان کا ساکر کا میچ ہے تو فوراً اس سے ہم ایسوسیٹ کریں کہ مغرب کی نماز ان کی قضا نہ ہو. یہ چیزیں وہ ہیں جو خود بخود ہمیں تربیت لے کے آئیں گی, ہمارے نفس کو سیکریفائس کے اس مقام پہ لے کے آئیں گی کہ ہم اس راہ پہ چلیں گے کہ جہاں ہم اپنے نفس کو اسلام کے لیے, اولی الامر کے لیے, امام زمانہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو پہلا ہی دور تھا امیر المومنین کا. دوسرا دور یعنی دوسرے زندگی کے حصے میں پہلی خلافت کا دور, دوسرے زندگی کے حصے میں دوسری خلافت کا دور. عزیزان ایمان, ہر موقع پر امیر المومنین نے جہاں صبر کیا ہے وہاں اپنے اختیار کو بھی جتایا ہے. اتنا اختیار رکھتا ہوں کہ تہس نہس کر دوں گا لیکن مسلمانوں کے لیے خاموش, کیونکہ سارا جو ماحول بنا, سارا جو ثقیفے کا پریپریشن ہوا وہ پوری تیاری تھی خلافت کے دوسرے دور کے. وہ واقعہ کہ جب بہت سے مقامات ہیں ارے سیدہ پہ ظلم ہوا ہو, یا اس موقع پر قبر سیدہ کو کھولنے کی بات کی گئی ہو, ایسے لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کے حالات خراب کیے, علی نے گریبان سے پکڑنا, زمین پہ پٹک دیا. کیوں؟ ان کی اوقات دکھانے کے لیے. اگر تم اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں حمایت مل گئی ہے تو تمہیں تمہاری اوقات دکھاتا ہوں کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ اگر علی چاہے تو تمہارے حمایتیوں کے ساتھ سب کو ایک طرح یوں درے خیبر بہت بڑی چیز ہے تمہارے سامنے, تم تو ایک ہی انگلی کے ہو, اس طرح پٹک دو. اسی لیے یہ لوگ جانتے تھے, یہ لوگ جانتے تھے علی کے اختیار کو, اس کے باوجود چیلنج کرتے تھے علی کے پیشنس کو بار. پہلی خلافت میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوا اسلام کے لیے, جواب یہ ملا مسلمانوں کو, عقیلونی عقیلونی, ہٹ جاؤ میرے پاس سے, ہٹ جاؤ. علی سے جا کے پوچھو, جب تک کہ تمہارے درمیان علی ہے صرف وہی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جب علی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں ندا پہنے ہو؟ جو مسئلہ حل کر سکتا ہے اسے وہاں موجود ہونا چاہیے, جو مسئلہ حل کر سکتا ہے اسے جانشین رسول ہونا چاہیے. اسی لیے تو امیر المومنین نے کہا فتقمصا, تقمصا وہ ورڈ ہے, قمیص جو ہم پہنتے ہیں اس کو اس طرح پہنا چاک چاک کر کے کہ جتنا ضائع ہو سکتی تھی ہو گئی, اس سے زیادہ ضائع نہیں ہو سکتی. جتنا ڈیمیج کر سکتا تھا وہ میکسیمم ڈیمیج کر دیا اس کا, اس طرح پہنا. لیکن امیر المومنین نے ان دونوں دوروں میں اس کے باوجود جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑی ساتھ دیا.
اتحاد کی آج جو ہم اتحاد بین المسلمین کا ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اتحاد فار دا سیک آف چینجز نہیں ہے. اتحاد صرف ٹالرنس لیول ہے. اتحاد ایک ایسا یونٹی کا میسیج ہے کہ جہاں اکیڈمکس، ہسٹری، حقائق اور عقائد اپنی جگہ پہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے ایسا اختلاف نہ ہو جو امت مسلمہ کو نقصان پہنچائے. وہی جو علی نے اس زمانے میں خیال کیا، آج ہم وہی لیسن لے رہے ہیں اپنے اس دور میں اس کا خیال کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کیونکہ اس کی ایگزامپلز ہیں نا. کم از کم پہلے نے تو یہ کہہ دیا تھا، دوسرے نے کیا کہا؟ لولا علی ہلاک. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی بہت سی چیزیں گورن جو ہوئی ہیلپ کی علی نے، حتیٰ کہ بہت سی چیزیں علی نے بار بار کہا لیکن جاہ طلبی جو ہے نہیں سنی گئی. اس کے نقصانات بھی اٹھائے ہیں. جنگوں کی تیاری، جنگوں کی پلاننگ میں بہت سے موقع پہ امیر المومنین بتایا کرتے تھے کہ اس طرح نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. آج مسلمان صرف اس بات کو لے کے بہت زیادہ پورٹرے کرتے ہیں کہ بھئی خلافت دوم میں اسلام پھیلا. اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام کو اس طرح پھیلنا نہیں تھا جس طرح پھیلایا گیا. کیونکہ آج بھی وہابی آئیڈیولوجی کا کلیم یہی ہے کہ ہم اسلام پھیلا رہے ہیں. اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیلا تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ اسلام اس طرح جبر سے پھیلے گا یہ آئیڈیولوجی کے ساتھ، یا اسلام اس طرح پھیلے گا جہاں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. اسلام ایکشنز کے ذریعے نہیں. اسلام اس طرح نہیں کہ آج اللہ اکبر کہہ کے مسجد گرائی جا رہی ہے، اللہ اکبر کہہ کے قرآن چلائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ناحق انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ ایک اور بات ہے. یہ تو اسلام تو دور کی بات، انسانیت بھی نہیں ہوئی. اگر اس طرح اسلام پھیلا تھا تو ہرگز ایسا اسلام کو نہیں پھیلنا چاہیے تھا. اسلام کو ویسا پھیلنا چاہیے تھا جیسا اولی الامر ترجمانی کر کے بتا رہا ہے اپنے کردار سے. اسلام کو ایسا پھیلنا چاہیے تھا کہ جیسے اویس قرنی نے کبھی رسول کو دیکھا نہیں لیکن رسول کی محبت میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پہنچ رہے ہیں اسلام کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایسے پھیلے ہوئے اسلام کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کیونکہ کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے. ایسا اسلام پھیلنا چاہیے کہ جو کردار کو نکھارے، اپنے کردار، مسلمان خود اپنے کردار سے دوسروں کو امپریس کرے. اور اسی سے لیسن ہمارا آج کے لیے وہی اسلام کی ترجمانی ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے. اور یہاں نیوزی لینڈ میں بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، امانت داری، سچ بولنا، اپنے کام کے سلسلے میں ہیلا بازیوں سے اپنے آپ کو سیو کرنا، آنیسٹ ڈیلنگ، یہ ساری اسلام کی چیزیں ہیں. اور یہی چیزیں ہمیں اپنے کردار کو امام زمانہ کے لیے تیار کرنے میں مدد کریں. اور عزیزان ایمان، امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے میں جو سب سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے ان چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے. جب اس کے سامنے اپورچونیٹی آتی ہے تو اسے ہارڈ ٹائم ہوتا ہے. میں ہر ٹائم تو نکل جاتا تھا ہیلا بنا کے، اب اس بار امام کے سامنے کیسے ہیلا بناؤں؟ تو وہ بناتے بناتے اتنا ماہر ہو جاتا ہے امام کے سامنے بھی ہیلا بنا لیتا ہے. کیا نا لوگوں نے. امام حسین کا خط بہت سے ایسے بزرگ اسباب سے جب دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا
قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. سفیر حسین نے کہا تم قرآن ناطق کو قرآن کا ظاہری ترجمہ سمجھا رہے ہو. وہ قرآن ناطق ہے, وہ اولی الامر ہے. ہمارے بہانہ بنانے میں, بہانہ بناتے بناتے ہم نے اپنے آپ کو اتنا ملوث کر لیا کہ ہم نے امام کے سامنے بھی بہانہ بنا لیا. اسی لیے اگر ہم یہاں سے پریکٹس کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی زندگی کی, تو اپنے آپ کو پریپیئر کر پائیں گے. اور اسی طرح دوسرے دور کے بعد تیسرا دور آیا. تیسرے دور میں حد یہ ہو گئی کہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ فساد ہونے لگا کہ امیر المومنین نے اپنے بچوں کو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا. نہ صرف حفاظت کے لیے بھیجا بلکہ امام حسین علیہ السلام تھوڑے زخمی بھی ہوئے اس میں. جب خلیفہ صبح کے گھر پہ حملہ ہوا, انہیں قتل کیا گیا, امام حسین علیہ السلام ایک زخمی بھی آیا. عزیزان ایمان, ہمارا آج کے لیے لیسن یہ ہے کہ کیا, کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہی اعتراض کیا, علی کو کیا ہو گیا ہے, اس کی کیوں مدد کر رہے ہیں, علی حق پہ نہیں ہے کیا؟ تو آج کیا ہمارے سامنے ہمارا امام زمانہ ہو اور اس طرح ہم جسے غلط سمجھتے ہیں وہ اس کی مدد کرے, تو کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم امام کی بات کو ایکسپٹ کر سکیں گے؟ یہ ہماری تیاری ہے. یہ اپنے سیلف کو ہمیں بیچنے کی, اپنے سیلف کو سیکریفائز کرنے کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. لوگوں نے, سارے مسلمانوں نے پانی بند کر دیا, علی نے پانی پہنچایا. مسلمانوں نے حملہ کیا, علی نے دفاع کیا. یہ بیسٹ ایگزامپل ہے آپس میں ہمیں مل کے رہنے اور کوشش کرنے کا کہ اس سے کوئی ایفیکٹ نہ ہو, اس سے کوئی خرابی نہ ہو. عزیزان ایمان, حالانکہ امیر المومنین اس دور سے گزرے ہیں کہ یہی لوگ تھے جو کبھی علی کے پاس قطار لگائے ہوئے کھڑے ہیں, اور کبھی یہی لوگ ہیں جو علی کی طرف دیکھتے بھی نہیں. اس میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ آج شہادت کا دن ہے. تو اصل میں دیکھا جائے تو علی کی پوری زندگی یہ جو گزری ہے مسائل ہی مسائل ہے. یہ امیر المومنین کے اس صبر کے کچھ الفاظ ہیں, ہلکی سی جھلک ہے جو خطبہ شقشقیہ میں امام نے بتایا. امام نے اسی لیے بیسٹ ایگزامپل دیا کہ اگر تمہارے لیے اتنے لوگ حمایت میں کھڑے ہوئے ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ تم حق پہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ اولی الامر کے ساتھ تعداد لوگوں کی ہو. اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اکیلا کیوں نہ ہو وہ حق بات کرتا ہے. حسین بھی ایک ایگزامپل ہے اسی کا. کبھی یہی علی ہے جس کے گھر پہ ہجوم آ گیا کہ ہماری بیعت قبول کریں. تیسری خلافت کا آخری دور ہے نا, ہجوم آ گیا مسلمانوں کا, ایسے جیسے محشر کا میدان ہو کہ یا علی ہماری بیعت قبول کریں, نہیں قبول کریں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے. کوئی نہیں ہے اب ہمارا لیڈر, کوئی ہمارا رہبر نہیں ہے. ان سے ذرا پوچھے کہ علی کل بھی تمہارا رہبر تھا, آج بھی ہے. اتنے ہزاروں لوگ جو آج علی کے پاس آ رہے ہیں, یہ کہنے کے باوجود کہ جب بار بار علی سے کہا گیا خلافت کے لیے تو علی اپنا ٹوٹا ہوا جوتا سی رہے تھے نا. پوچھا اس کی کیا قیمت ہے عمر؟ کہا یا علی یہ بہت زیادہ پرانا ہو گیا. پھر پوچھا قیمت کیا ہے اس کی؟ کہا یا علی یہ ٹوٹ بھی گیا ہے, آپ اسے جوڑ رہے ہیں. پھر علی نے پوچھا عمار لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ میں کہہ رہے ہیں مولا کوئی قیمت نہیں ہے اس کی,
علی نے کہا اس خلافت کی قیمت اس کی منزلت میرے نزدیک اس جوتی سے بدتر ہے. اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہزاروں آج علی کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ بیعت قبول کریں. کل غدیر میں بھول گئے تھے کہ کیا اعلان ہوا تھا اور اس کے بیچ میں کیا کیا ان لوگوں نے. جانتے ہیں کیا کیا؟ جناب فاطمہ کہتی ہیں ایک دفعہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا جواب کیا دیتے ہیں سنیں. آج اندھیرا کر دیں, شہادت علی میں روشنی شایع نشان نہیں ہے. فاطمہ کہتی ہے یا علی میں نے سنا ہے کہ مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے. علی جواب دیتے ہیں فاطمہ سلام تو دور کی بات, علی سلام کرتا ہے, سلام کا جواب دینے کا ورنہ نہیں. ایسے امام کے ساتھ یہ تو علی نے کسی کا کیا بگاڑا. اس کے باوجود مسجد کوفہ میں یہ اللہ نے ایمان یقیناً مسجد کوفہ نے یہ تمنا کی ہوگی کہ کاش آج علی کی نماز اتنی طویل ہو جائے کہ ختم نہ ہو. کاش آج علی کی تلاوت اتنی ہو جائے کہ علی رکوع میں نہ جائے. کاش آج علی کا رکوع اتنا طویل ہو جائے کہ سجدے میں نہ جائے. یہ تمنا کی ہوگی کہ کاش آج علی سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائے, کیونکہ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھانے لگے ادھر مولا اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور ادھر سے ابن ملجم کی تلوار چلی تو جبرائیل نے منادی تقدم ارکان الہدا, ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا. الا قتل الامیر المؤمنین, علی کو قتل کر دیا گیا. وہ مسائل آپ نے سنے بڑے ہی کرب کے ساتھ. کل مولا گھر پہنچے, چل کے اپنے قدموں پہ گئے تھے نا, لیکن گلین کے ساتھ گھر پہ آئے. اور جب ابھی گھر پہ پہنچے تو اس کے بعد جب بھی غش سے افاقہ ہوتا ہے, وصیتیں کرتے ہیں, امانتوں کو قتل کرتے ہیں. ایسا کریم دنیا نے پھر کبھی نہیں دیکھا. جب علی نے کل افطار کیا تھا نا تو اپنا دودھ کو شربت کہا تھا بیٹا انہیں کلثوم سے اٹھا کے رکھ دینا. اور جب غش سے افاقہ ہوا تو کہا کہ ابن ملجم کو پیش کیا جائے, اور ادھر پلٹ کے کہا بیٹا انہیں کلثوم جو شربت کر رکھا تھا وہ شربت لے کے آ. جب قاتل کو سامنے لایا گیا تو اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, اس طرح لایا گیا جس طرح قیدی ہو. علی نے کہا بیٹا حسن اس کے ہاتھ کھول دو, اسے ایسے محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارے درمیان ایک قیدی ہے. ہاتھ کھول دیے گئے. علی نے شربت پیش کیا. بڑا اہم سوال تھا نا, کہا میں نے کیا خطا کی تھی, ایسی کون سی خطا کی تھی. ایسا کریم دنیا نے پھر کبھی نہیں دیکھا, کیونکہ امام ابو الائمہ ہے نا. امام حسن کی شہادت زہر سے ہوئی, امام حسین کی تلوار سے, اور تمام اماموں کے باپ ہیں, سردار ہے نا. تو علی کے حق میں زہر بھی آیا, تلوار بھی آئی. وہ تلوار جو سر پہ چلی ہے وہ زہر اتنا اس میں بجھایا گیا تھا, اتنا زہر سے سینقل کیا گیا تھا کہ علی اتنے بہادر ہیں کہ تلوار کے زخم سے بچ بھی جائے تو زہر اپنا کام کر کے دکھائے. اور زہر نے کیسا کام کیا؟ زہر نے اتنا اثر کیا
اس کی روایت یہ مشہور ہے کہ جب سارے اصحاب چلے گئے نا، سارے اصحاب چلے گئے، مولا کو غش سے کبھی افاقہ ہوتا ہے، تو غش سے جب افاقہ ہوا، غش سے اٹھے تو باہر سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ کہا بیٹا حسن یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا بابا یہ اسبق ابن لبادہ ہے، سارے اصحاب چلے گئے لیکن اسبق بضد ہے کہ آپ سے مل کے ہی جائے گا، ملے بغیر نہیں جائے گا۔ کہا بیٹا اسے سمجھاتے، کہا بابا اسبق کو بہت سمجھایا لیکن وہ گریہ کر رہا ہے کہ علی سے ملاقات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی ہے نا اسبق میں مسجد میں، تھوڑی دیر پہلے تلوار سے زخم لگنے سے پہلے ملاقات کی ہے، گھر آنے کے بعد بس گھر کے باہر بیٹھا ہے، نہیں جاؤں گا جب تک سے علی سے نہیں ملوں گا۔ مولا نے کہا بلاؤ اسبق کو، لے کے آؤ میرے پاس۔ حسن باہر گئے، کہا اسبق تمہیں بابا نے بلایا۔ اسبق کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے علی کو دیکھا تھا لیکن جب میں واپس دیکھنے کے لیے آیا، جیسے ہی میں نے مولا کے چہرے کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کا چہرہ زیادہ نیلا ہو گیا ہے یا علی کا سر زیادہ نیلا ہو گیا ہے۔ زہر کا اتنا اثر ہو گیا تھا کہ مولا کے سر پر سفید رومال باندھا ہوا تھا، رومال بھی نیلا ہو گیا۔ اسبق نے گریہ شروع کیا، مولا نے اسبق کو سمجھایا، اسبق کو تسکین دی، اسبق کو گھر بھیج دیا۔ اور جب بھی مولا غش سے اٹھتے تھے وصیتیں کرتے تھے، اپنے اسرار امامت امام حسن کو سپرد کرتے تھے۔ اس کے بعد جب 21ویں قریب آنے لگی تو جب امام غش سے اٹھے تو امام نے کہا بیٹا حسن، امام حسن کو بلایا اور تمام گھر والوں کو بلایا، ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میرے بعد تمہارا والی میرا بیٹا حسن ہے۔ اولی الامر کا سلسلہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارا والی میرا بیٹا حسن ہے، خیال رہے کہ حسن کی اطاعت کرنا، حسن کے فرما بردار ہونا۔ علی کو پھر غش آ گیا، دوبارہ غش سے جب اٹھے تو دیکھا کہ ایک بچہ زار و خطار گریہ کر رہا ہے۔ پھر پوچھا بیٹا حسن اب یہ کون رو رہا ہے؟ کہا بابا یہ عباس ہے جو مسلسل آنسو بہا رہے ہیں، خاموش نہیں ہوتے۔ علی نے کہا میرے عباس کو بلاؤ۔ جناب ام البنین بھی آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے بڑی حسرت سے کہا آقا آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے حوالے کیا لیکن میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یا تو اجازت دیں کہ اسے آنکھوں سے قربان کر دوں؟ بس یہ کہنا تھا کہ علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یہ کیا کہتی ہو؟ ارے عباس کا مقام تو کچھ اور ہے، ذرا حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ عباس یہ حسین تمہارا والا آقا ہے، خیال رہے کہ حسین میں کوئی ہاتھ آنے والا ہے۔ عباس نے اس بات کو مرتے دم تک نبھایا ہے۔ اس کے بعد 21ویں کا دن وہ تھا کہ جہاں کائنات یتیم ہونے والی ہے، جہاں ایسی ہستی جس کی وجہ سے یہ سارا زمانہ اپنے مقام پہ چل رہا ہے دنیا سے جانے والا ہے، تو آخری لمحوں میں امام حسن کو بلا کے علی نے کہا بیٹا حسن بس یہ آخری ملاقات ہے، بیٹا جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو تم میرے غسل
کا مقام بتائیں گے اور مجھے وہیں دفن کرنا. جب یہ مولا کی وصیت پڑھی جاتی ہے نا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ علی پہ یقیناً بڑا ظلم ہوا، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا آپ کی شہادت کے بعد حسن و حسین موجود تھے، جبرائیل و میکائیل نے جنازے کو اٹھایا، نجف میں لے جا کے دفن کیا، لیکن مولا آپ کا ایک بیٹا ایسا موجود ہے جو جلدی زمین کربلا پہ جس کا لاشا پڑا ہے اور اس کا بیٹا سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں بیٹا موجود کھڑا ہوں، نہ غسل و کفن کا اہتمام کر سکتا ہوں نہ دفنا سکتی ہوں. لیکن زینب کا جب جملہ تھا زینب نے اس سے زیادہ بے کسی کا احساس کیا، کہا بیٹا زین العابدین زینب کے سر میں چادر بھی نہیں ہے جو میرے بھائی کے لاشے پہ اڑا دوں. یا علی آپ دنیا سے گئے تو حسن و حسین موجود تھے، یقیناً حسنین نے امامہ سر سے پھینکا ہوگا. واہ علی واہ مرتضی. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بار الہ مصائب امیر المومنین کا واسطہ، ناسوں کا واسطہ، یہ مخصوص شبوں کا واسطہ، ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، اس عزاداری کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، عزاداری و عزاداروں کا تحفظ فرما، جہاں جہاں مومن رہتے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تمام مومنین کے دلی حوائج و مقاصد کو پورا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک سورہ فاتحہ سے تمام مرحوم مومنین و مومنات خصوصیت سخاوت حسین صحابہ اہلیہ علیہ السلام. حسین یا 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 حسین. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو
بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تار دیکھا، قرآن کو لہو میں تار دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن کو لہو میں تار دیکھا، قرآن کو لہو میں تار دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار یتیم ہوئی زینب، ایک بار رضا کو آگ لگئی، ایک بار یتیم ہوئی زینب، ایک بار رضا کو آگ لگی، دو بار نبی کا گھر اجڑا، دو بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، غربت نے یوں مجبور کیا بیاس بطول کی بیٹی کو، غربت نے یوں مجبور کیا بیاس بطول کی بیٹی کو، دو بار مدینہ یاد آیا، دو بار مدینہ یاد آیا، ایک زندہ میں ایک محمل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، جب چادر چھین کے ظالم نے خیموں کو آگ لگائی تھی، جب چادر چھین کے ظالم نے خیموں کو آگ لگائی تھی، عباس تمہاری یاد آئی، عباس تمہاری یاد آئی، زینب کو ہر ایک مشکل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، سینے پہ سونے والی کو مقتل سے سنبھالا فیضا نے، سینے پہ سونے والی کو مقتل سے سنبھالا فیضا نے، تھی ڈھونڈتی لاشوں میں بابا، تھی ڈھونڈتی لاشوں میں بابا، اور آگ لگی تھی آنچل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، کچھ پاک نمازی قتل ہوئے تیروں تلواروں نیزوں سے، کچھ پاک نمازی قتل ہوئے تیروں تلواروں نیزوں سے، کن زندانوں میں دفن ہوئے، کچھ زندانوں میں دفن ہوئے، کچھ قیدی قید مسلسل
مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں یا حسین 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 اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے حسرت برس رہی ہے حسرت برس رہی ہے ایک ایک بام در سے